نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف فإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طلق فإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص احسان کرنے کی کسی صورت کو بھی ہرگز چھوٹا نہ سمجھے. اگر اپنے بھائی کو دینے کے لیے کچھ بھی پاس نہیں ہے تو اس کے ساتھ شگفتہ روئی اور خوش اخلاقی سے مل لے. پھر آپ نے فرمایا اے ابو ذر، اگر تم گوشت خریدنے جاؤ یا گھر میں ہانڈی پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لو اور اس میں سے اپنے پڑوسی کے لیے نکال لو. اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، چاہے وہ پڑوسی ہو چاہے وہ رشتہ دار ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کی اور اس کو ہدیہ دینے کی ترغیب دی ہے، احسان کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس میں تکلف سے بچنے کی تاکید کی ہے کہ آپس کے لینے دینے میں تکلف سے کام نہیں لینا چاہیے کہ کوئی اچھی چیز ہوگی تو دیں گے اور اگر چھوٹی موٹی کوئی چیز ہو تو وہ نہیں دیں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی احسان کی صورت بنے، معمولی درجے کی کیوں نہ ہو، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کچھ بھی پاس نہیں ہے نا تو تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ خوش اخلاقی سے مل لینا یہ بھی احسان ہے، یہ بھی حسن سلوک ہے، یہ بھی محبت کو بڑھانے کا عمل ہے. اور پھر عام طور پہ جو گھروں میں ہوتا ہے نا کہ پڑوس میں ہم تب پکا کر دیں گے جب اچھا بنے گا. اب وہ اس چکر میں ہفتوں کے ہفتوں نکل جاتے ہیں، مہینوں نکل جاتے ہیں، دینے کی نوبت نہیں آتی. اچھا پکا تو بچا نہیں، اور دیں گے تب جب اچھا پکے گا. اب وہ اسی خیال میں رہ جاتے ہیں اور کئی کئی ہفتے نکل جاتے ہیں، دینے کی نوبت ہی نہیں آتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے خوبصورت طریقے سے سمجھایا. دیکھو اگر گھر میں تم نے ہانڈی پکائی ہے نا، یہ گھر والوں کا ذہن بنانا پڑے گا. ہم نے تو سن لیا لیکن گھر والے اس پر عمل کریں گے. آپ نے ذہن بنانا ہوگا. آپ فرما رہے ہیں کہ جب تم گھر میں ہانڈی پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لو اور اس شوربے میں سے نکال کر ایک برتن اپنے پڑوس میں بھجوا دو. بس اتنی سی بات ہے. تو یہ ترغیب ہے کہ دیتے رہنا چاہیے، وقتاً فوقتاً دیتے رہنا چاہیے. اور شیطان کا یہ ایک وسوسہ ہے کہ جب اچھا پکے گا تب دیں گے، اور اس خیال میں وقت گزر جاتا ہے اور دینے کی نوبت نہیں آتی. اور اگر کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو اچھے اخلاق سے ملاقات کر لیں، ہنس مکھ کے ساتھ، اچھے چہرے کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، کھلتے چہرے کے ساتھ مل لینا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی احسان کی ایک صورت ہے. سچی بات ہے، آج تو ٹینشن کا دور ہے، ہر دوسرا آدمی پریشانیوں میں مبتلا ہے. گھروں کے اندر ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں. جب آدمی آفس سے گھر آ رہا ہوتا ہے تو ٹینشن میں ہوتا ہے، گھر سے نکل رہا ہوتا ہے تو ٹینشن میں ہوتا ہے. آفس کی ٹینشن الگ ہے، گھر کی ٹینشن الگ ہے، کاروبار کی ٹینشن الگ ہے. ایسے میں اگر آپ اس سے اچھے اخلاق سے مل لو نا، اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ آج سارے دن میں آپ کے علاوہ کوئی مجھ سے ہنس کر آج بولا نہیں ہے. وہ بھی محسوس کرتا ہے، بعض اوقات اظہار بھی کر دیتا ہے کہ آج سارا دن ایسا گزرا کہ مجھ سے کوئی ہنس کر بولا نہیں سوائے آپ کے. تو
بعض اوقات آپ کا ہنس کر بول لینا اس کے غموں کو ہلکا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرے. اللہم لک الحمد. صلی وسلم